السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشل۔ سامعین محترم، آج پرفتن دور ہے، اس کے اندر ہر آدمی پریشان ہے، تکالیفوں میں مبتلا ہے، اور ہر آدمی ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا کہ کوئی موقع ملے تو دوسرے کو، رشتہ داروں کو میں سے یا دوست احباب میں سے یا تعلق داروں میں سے ان کو تکلیف دیں۔ ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے کئی ایسے رشتے ہیں جو ہماری ان حرکتوں کی وجہ سے بہت وہ پریشان ہے، جیسے میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہو گئے، محبتیں نفرتوں میں تبدیل ہو چکی ہیں، اور بعض لوگ تو اتنے پریشان ہیں کہ وہ موت مانگتے ہیں، اللہ سے موت مانگتے ہیں۔ تو کئی لوگ ہمارے پاس اس طرح کے آتے ہیں جو اللہ سے موت مانگتے ہیں، تو ہم انہیں یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں، اللہ کی طرف سے خود موت آئے تو وہ تو اللہ کا حکم ہے، لیکن آپ موت مانگیں نہیں، موت مانگنا گناہ کبیرہ ہے۔ اور موت جو ہے انسان اور رب کے درمیان ملاقات کا ایک پل ہے، جس کو ہم پل سے گزر کے اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو یہ ملاقات جب ہوگی تو اس کے لیے تیاری کرنا لازمی ہے۔ اللہ، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنا لازمی ہے۔ اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال کے ذریعے سے اور تابعداری کے ذریعے سے خوش کرنا لازمی ہے۔ جب ہم سب کچھ یہ کر لیں گے اور اللہ کا حکم موت کا ہوگا تو پھر یہ ایک پل ہے اللہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کا۔ تو وہ ملاقات جو ہوگی اللہ سے یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ملاقات ہوگی وہ انتہائی شاندار اور پرسکون ہوگی۔ تو اس لیے اگر ہم نے تیاری نہیں کی ہے اور موت مانگ رہے ہیں تو اس کے اللہ کی بارگاہ میں ہم جب جکڑ کر جائیں گے اور گناہوں سے ہم بھر کر جائیں گے، گندے ہو کر جائیں گے، تو پھر وہ ملاقات کہاں ہوگی؟ وہ تو ہمارے لیے وہ پل جو ہے وہ اذیتوں کا، تکالیفوں کا، پریشانیوں کا وہ پل ہے۔ تو آپ ایسا نہ کیا کریں، بلکہ قرآن نے ہمیں دعا مانگنے کا کہا ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے اور پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دعائیں کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، کیونکہ مومن کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ دعا ہے، اور دعا اگر آپ دل و جان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ کی طرف رجوع کر کے، توبہ استغفار کر کے، عاجزی و انکساری کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو میرے رب کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کی دعاؤں کو سنتا ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے، اور آپ کے معاملات کو حل فرما دیتا ہے، آپ کو پریشانی سے چھٹکارا عطا فرماتا ہے۔ تو آج جو ہم آپ کو وظیفہ دے رہے ہیں وہ ہے دکھوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، تکالیفوں سے، پریشانیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے۔ اور قرآن نے دعا کے ذریعے مختلف انداز کے اندر ان تکالیفوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے دعا کرنے کے کئی طریقے بتائے، جیسے کہ سورۃ البقرہ کی آخری آیات اور مختلف قرآن کی آپ صورتوں میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات میں کثیر تعداد کے اندر یہ دعائیہ جو آیات مبارکہ ہیں وہ نازل فرمائی اور ہمیں سکھایا کہ آپ نے کس طریقے سے مجھ سے مانگنا ہے اور کس طریقے سے مجھ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَلَا تُخْزِنَا إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ یہ آیت مبارکہ کا کچھ حصہ ہے، دعا ہے۔ تو اس دعا
میں اللہ تعالیٰ نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ آپ اس کو دن میں کئی مرتبہ یا جیسے ہی آپ کو ٹائم ملے تو صبح شام اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف اور 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ اور 4 رکوع پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل و عیال، آپ کے صحاب کو اور اہل بیت کو سال ثواب کریں، اور پھر اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ آپ اس آیت مبارکہ کو 71 مرتبہ پڑھیں، اور ساتھ میں چینی رکھیں، پانی رکھیں، پانی کو بھی دم کر لیں، چینی کو بھی دم کر لیں۔ پانی آپ پی لیں اور یہ چینی ہے جا کر کے کہیں بھی چیونٹیوں کو آپ کھلا دیں۔ یہ 1 ہفتے کا عمل ہے، آپ کریں، بڑی سی بڑی آپ کی پریشانی دور ہو گئی۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے گا، محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے بہن بھائیوں میں کوئی مسئلہ ہے، رشتہ داروں تعلقداروں میں کوئی مسئلہ ہے، تو وہ تمام مسائل انشاءاللہ یہ 7 دن کے اندر اللہ پاک حل فرما دے گا۔ اور کوئی بھی آپ پر جادو ہے، سحر ہے، پریشانی ہے، بچوں کے رشتوں کے معاملات ہیں، تعلیمی معاملات ہیں، تنگ دستگی ہے، روزگار کے معاملات ہیں، ان تمام معاملات کے لیے انشاءاللہ اس وظیفے کو آپ کریں، اللہ پاک آپ کو اپنی بارگاہ سے آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانی کو دور فرمائے، آپ کو خوشیاں عطا فرمائے، آپ کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ہمارے وظائف کے لیے کی اجازت کی لازمی ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں۔ کمنٹس باکس کے اندر لازمی سلام کے جواب کے ساتھ اپنا نام اور شہر کا نام لازمی لکھا کریں، اور سلام کا جواب کمنٹس باکس کے اندر لازمی دیا کریں، اور یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچایا کریں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ میں آپ اسی طریقے سے حصہ لے سکتے ہیں۔ کر بھلا جو ہو بھلا ہے بھلے کا بھلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔